طلبہ عزیز آداب، آج میں آپ کی خدمت میں میر تقی میر کی سوانح جو مختصر آپ کے نصاب میں دی گئی ہے اس کو بتاؤں گا، اس کو سمجھاؤں گا۔ اس سے قبل کہ میں میر کی جانب چلوں، ان کی حیات کی جانب چلوں، ان کی زندگی کے متعلق آپ کو بتاؤں، میں میر کے بارے میں کچھ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ میر اکبر آباد کے رہنے والے تھے اور انہیں خدائے سخن کا درجہ دیا گیا۔ میر نے 28 سال لکھنؤ میں گزارے اور لکھنؤ میں گزارنے کے بعد وہ یہیں ان کا انتقال بھی ہوا۔ انتقال ان کا یہاں لکھنؤ کے محلہ سوتھٹی بھیم کا اکھاڑا سٹی اسٹیشن لکھنؤ میں انتقال ہوا، وہیں پر ان کی قبر ہے۔ اور ان کی قبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر جس جگہ بنی اس کے اوپر ٹرین کی پٹری بھی بن گئی، شناخت نہیں ہو پائی کہ کہاں پر قبر ہے۔ بہرحال یہ کہا جاتا کہ اسی جگہ پہ قبر تھی اور اس کے اوپر وہ ریل کی پٹری بنا دی گئی۔ تو آپ سوچیے ذرا سا کہ اتنا بڑا شاعر جو دنیا کو بہت کچھ دے گیا، زندگی جینے کا طریقہ دے گیا، اس کے ساتھ میں یہ سلوک ہوا۔ اور یہاں لکھنؤ میں ایک بڑی ادب نواز شخصیت رہتی تھی جن کا نام تھا مقبول احمد لاری۔ لاری منزل کے نام سے وہی سٹی اسٹیشن پر ہے بھی۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک سٹی اسٹیشن پر ہی چوراہے پر ایک تکونا پارک بنائی ہے۔ اس پارک پر انہوں نے جو ہے وہ ایک پتھر نصب کرایا ہے اور اس پتھر پر جو ہے وہ نشان میر جو ہے بنوا دیا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں آئیں لکھنؤ میں اور وہ سمجھیں کہ میر یہاں 28 سال انہوں نے گزارے ہیں اپنی زندگی کے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ان کا انتقال ہوا۔ اس طرح جو ہے وہ مقبول احمد لاری صاحب جو تھے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایوارڈ دیا کرتے تھے۔ یہاں پر لکھنؤ میں جتنے بھی شاعر اور ادیب ہوا کرتے تھے ان کے لیے محفلیں منعقد کیا کرتے تھے۔ وہ بڑی ادب نواز شخصیت تھے، بہت ادب کے حوالے سے جو ہے وہ بہت خدمت کرتے تھے وہ۔ اس کے علاوہ میر تقی میر پر جو ہے وہ شمس الرحمن فاروقی کا بڑا کام ہے۔ شمس الرحمن فاروقی اردو دنیا کا بڑا نام ہے، بہت بڑے نقاد تھے وہ۔ انہوں نے جو ہے میر پر کئی کتابیں بھی اہم لکھی ہیں۔ اس طرح سے میر کے بارے میں جو ہے میر کی غزل آپ کے میں شامل ہے، یہ بھی آپ دیکھیں گے۔ فی الحال میں چلتا ہوں کہ میر کی جو مختصر سوانح ہے اس کی طرف چلتا ہوں میں آپ کو۔ میر تقی میر 1723 تا 1810۔ میر تقی میر کی پیدائش جو ہے وہ 1723 میں ہوتی ہے اور 1810 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نام محمد تقی، میر تخلص تھا، یعنی ہم آپ کو تخلص کے بارے میں بتا ہی چکے ہیں کہ شاعر مقطع میں جس نام کا یا جس لفظ کا استعمال کرتا ہے، شعری نام جسے کہتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں۔ تو نام ان کا کیا تھا؟ نام محمد تقی تھا اور ان کا تخلص میر تھا۔ 1723 میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ غزل میں میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن دیکھیے اتنا بڑا لقب ہے میر تقی میر کو دیا گیا تھا۔ خدائے سخن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم سب سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، پروردگار گفتگو کرتا ہے ہم سے آپ سے، تو میر کی عظمت اس حد تک تھی۔ یہ تو مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو یعنی ان کی ذہنی جو سطح تھی، یعنی فکری جو بلندی تھی، وہ اس لیول کی تھی، تو اسی لیے ان کو خدائے سخن کا درجہ دیا گیا۔ ان کے معاصرین ہوں یا بعد کے شعراء، سب ہی نے میر کی استادی کا اعتراف کیا ہے۔ اب معاصرین کے مطلب سمجھیے، عصر کے معنی زمانہ، معاصر کے معنی اسی زمانے کا، معاصرین اسی زمانے کے، معاصر کی جمع معاصرین۔ تو ان کے زمانے کے جو لوگ تھے، تو معاصرین ہوں یا بعد کے شعراء، یعنی ان کے زمانے کے شاعر ہوں یا ان کے بعد کے شاعر ہوں، شعراء کے معنی شاعر کی جمع شعراء ہوں، سبھی نے میر کی استادی کا اعتراف کیا، یعنی میر کو استاد تسلیم کیا ہے شاعری میں۔ یہاں تک کہ غالب نے بھی کہا تھا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ ریختہ پرانی جب پہلے شروع میں جو ہے اردو کا نام جو ہے ریختہ بھی تھا، ہندوی بھی تھا، تو بنتے بنتے چلتے چلتے اب یہ اس کا نام جو ہے اردو نام پڑ گیا اس کا۔ ابتدا میں اس کا نام ریختہ ہی تھا۔ تو غالب نے کہا کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو یہ جو ہے وہ ان کے بارے میں غالب جیسا عظیم شخص، یعنی بڑا شاعر، اس کی جو ہے شاعری کا، میر کی شاعری کا استادی کا اعتراف کر رہا ہے۔ میر کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی بات سیدھی سادی زبان میں اس طرح کہتے ہیں کہ سننے والے کو اپنے دل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ یعنی میر گویا
جو اپنی دلی کیفیات بیان کرتے ہیں لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے گویا وہ ان کے دل کی بات کہہ رہے ہیں. تو میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا، یہ کہا گیا ہے میر کے بارے میں. اور میر کی شاعری میں عام بول چال کا انداز ہوتا ہے. میر جو ہے وہ ایسی جو شاعری کرتے ہیں بہت آسان، ان کے یہاں جو ہے وہ سہل ممتنع کہتے ہیں، آسان شاعری ہے جو سب کی سمجھ میں آ جائے. اس طرح کا کلام میر کا سننے کو ملے گا آپ کو. اور میر کی غزل کے شعر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں لگتا ہے کہ بالکل آسان سی زبان ہے. حالانکہ کچھ ہی غزلیں ہو سکتی ہیں میر کی آسان، لیکن میر کے کلام کو سمجھنا آسان کام نہیں بچوں. میر کو سمجھنے کے لیے شمس رحمان فاروقی جیسا نقاد قلم اٹھاتا ہے اور میر کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں ان کو کیوں ضرورت ایسی پیش آ گئی کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کہ ہاں میر کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی میر کی شرح لکھنا ضروری ہے، تبھی فاروقی صاحب نے یہ شرح لکھی. آگے دیکھیں کہ ان کے لہجے کی خصوصیات، ان کا خود کلامی کا انداز دل کو بھاتا ہے. خود کلامی کا مطلب اپنے آپ سے کلام کرنا، اپنے آپ سے گفتگو کرنا، اپنے آپ سے باتیں کرنا. یہ انداز جو ہے میر کا دل کو بھاتا ہے. یعنی گویا وہ جو بھی دلی کیفیات تھیں وہ اس طرح رقم کرتے تھے میر تقی میر اپنے کلام میں، لگتا تھا کہ جو ہے وہ واقعی میں ان کے دل سے نکلی ہوئی آہ ہے. اور تبھی لوگ کہتے تھے کہ ہاں لوگوں کو وہ اچھی لگتی تھی ان کی شاعری. میر کی ساری زندگی غموں اور حسرتوں کی ایک لمبی داستان ہے. یعنی میر کا آپ جو ہے جب جو ہے وہ تفصیل سے ان کی سوانحیات پڑھیں گے کہ میر کس طرح سے رہتے تھے اور جس گھر میں رہتے تھے وہاں سے پانی برس رہا ہے. اور ان کا جو زندگی تھی وہ بہت اچھی نہیں تھی. بہرحال یہ کہ ان کو آسائش نہیں ملی، تو اسی لیے جو ہے ان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں اور ان کی حسرتیں، وہ حسرتوں کی داستان ان کی جو ہے زندگی میں ملتی ہے ہمیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا تصور غم، یعنی غم کا جو تصور ہے، غم کا کی جو کلپنا ہے، غم کے بارے میں جو ان کا جو امیجنیشن ہے نا، وہ سارا جو ہے ان کی شاعری کی اہم خصوصیت ہے. یہی ان کی شاعری کی اہم خصوصیت ہے، ان کا تصور غم، یعنی غم کا تصور. اور میر نے فارسی میں نکات الشعراء کے نام سے ایک تذکرہ لکھا. پیارے بچوں، تذکرہ یعنی انہوں نے فارسی میں نکات الشعراء کے نام تذکرہ لکھا، ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا نکات الشعراء، شعراء کے نکات. اب دیکھیے تذکرہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے تذکرہ کہتے ہیں کہ مان لیجئے آپ احباب کچھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کسی کے بارے میں، اور جب وہ شخص آتا ہے کہ ارے بھائی آپ کا ہی ابھی ذکر ہو رہا تھا، آپ ہی کی چرچا ہو رہی تھی، آپ کے بارے میں ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، یعنی آپ کا تذکرہ کر رہے تھے. اسی طرح سے جو فارسی کے شاعر تھے یا شعراء تھے، جو میر نے ایک ایسی کتاب لکھی جس میں سب کا تذکرہ کیا انہوں نے، اس کو کہتے ہیں تذکرہ. تو سب شاعروں کو جمع کر دینا وہ تذکرہ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ ان کی 2 تصانیف ذکر میر اور فیض میر بھی ہیں. یہ تصنیف کی جمع، تصنیف کا کتاب، اور تصانیف کتابیں، اور مصنف لکھنے والا رائٹر ہے. تو ان کی 2 تصانیف ذکر میر اور فیض میر بھی ہیں جو فارسی میں ہیں. میر نے جو ہے یہ 2 کتابیں فارسی میں لکھی. میر کے 6 دیوان ہیں. دیوان کے متعلق میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں اور اب میں نہیں اس کی طرف جاؤں گا. انہوں نے غزلوں کے علاوہ قصیدے جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریف کرنے کو قصیدہ کہتے ہیں، اور مرثیے جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کی جو ہے وہ تعریف بیان کرنا مرثیے میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو واقعہ کربلا ہے خاص طور سے ان شہدائے کربلا کا جو ذکر ہوتا ہے، شاعر کرتا ہے اپنی شاعری میں، اسے مرثیہ کہتے ہیں. تو مرثیے اور سلام بھی لکھے. سلام بھی ایک صنف ہے، وہ کبھی آپ کو بتائیں گے. ان کی مثنوی بھی ایک صنف ہے. یہ سب ادب کی اصناف ہیں. تو مثنویاں خصوصاً دریائے عشق اور شعلہ عشق بہت مشہور ہیں. یہ انہوں نے مثنویاں بھی لکھی میر نے، اور 1810 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہو گیا. میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ میر تقی میر کا انتقال لکھنؤ میں ہو گیا. میر جیسا عظیم شاعر جس کو کہ ساری دنیا جو ہے جانتی ہے، کہ میر نے کہا تھا کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. اس طرح کے بہت سارے شعر آپ دیکھیں گے. میر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ پڑھتے جب کسی کو سنیے گا تو دیر تک سر دھنیے گا. اسی طرح سے جو ہے وہ میر لکھنؤ میں جب آئے تو لکھنؤ میں ایک شعری محفل میں جب گئے تھے، وہاں پر ان کا جو حلیہ تھا وہ عجیب قسم کا تھا. اور وہاں پر انہوں نے لوگوں نے جب دیکھا کہ ارے یہ کون شخص آ گیا، اور جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے حسس پکار کے
دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. یہ ہے میر جب آئے تھے یہاں تو لوگ جو ہے کہیں گے اچھا یہ وہیں سے آئے ہیں. اور میر تقی میر کی شاعری آپ اٹھا کر دیکھیں، واقعی میں جو ہے وہ انہوں نے پوری تاریخ رقم کر دی ہے. ان کی میر کا شعر دیکھیں کہ شاہ کی کوہل جواہر تھی خاک پا جن کی، شاہ کی کوہل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتے سلائیاں دیکھیں. تو میر کی جو عظمت ہے، میر کی جو بلندی ہے فکری، وہ اس کا اعتراف آنے والے تمام شعراء نے کیا ہے. میر سری کے شاعر تھے اور عظیم شاعر تھے. بہرحال یہ کہ میر کے سلسلے میں نے آپ سے عرض کیا، میر کے کلام کو مقبول احمد لاجی جیسے میں ابھی آپ کا ذکر کیا، انہوں نے بھی حدیث میر کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی، اس کو ہندی اور اردو میں دونوں میں ہے. وہ بہت سا کام ہوا ہے میر پر. یہ جو بڑے شاعر ہوتے ہیں ان پر کام بہت ہوتا ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک ان پر کام ہوتا ہی رہتا ہے. جس طرح سے میر پر غالب پر کام ہوتا رہے گا زندگی بھر، ویسے ہی میر پر بھی کام ہوتا رہے گا، اقبال پر کام ہوتا رہے گا. یہ ہے بڑے شاعروں کی پہچان، یہ ہے بڑے شاعروں کی جو ہے وہ خوبی. بہرحال یہ کہ پیارے بچوں، ہم میر کی جو غزل آپ کے نصاب میں ہے اس طرف ہم آپ کو لے چلیں گے اور آپ کو پڑھائیں گے. انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے اور مطمئن ہوں گے. میر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور زیادہ ان کے کلام میں جب ہم غزل آپ کو پڑھائیں گے. تب تک کے لیے پیارے بچوں بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.